السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان المبارک کا بہت بہت مبارک، دل کی گہرائیوں سے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس خاص مقصد کے لیے اس وقت روبرو ہوا ہوں، اس کا ایک اہم مقصد ہے، خاص مقصد ہے۔ وہ ہے ہمارا جو اپنا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ اسلامیہ فیض الصفہ للبنات، جو ہے 2 سال سے امت مسلمہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس مدرسے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی آ جائیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے، اور پھر جو اس میں آپ کے متعلق ہوں گی، آپ اس میں بھرپور معاونت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مدرسے کا تعارف۔ یہ مدرسہ ایک دور دراز علاقے میں واقع ہے، علاقے گول، تحصیل گول اور ڈسٹرکٹ رامبن کہ وہاں کے ریلوے اسٹیشن سے لگ بھگ یہ 35 کلومیٹر دور ہے، اور پہاڑی علاقے پر ہے، اور روڈ کنیکٹیوٹی سے بھی لگ بھگ 3.5 کلومیٹر دور ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں روڈ بھی نہ ہو تو وہاں پر مدرسہ چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس مدرسے کو ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور پڑھانے والیاں بھی صرف عالمہ ہیں، اور علاقہ پسماندہ ہے، غریب لوگ آس پاس میں رہتے ہیں، مزدور طبقہ ہے جو اس مدرسے کی معاونت کرنے کے اہل نہیں ہے۔ اس کے بعد مدرسے کی ایک زمین بھی ہے جو وہاں کے اہل خیر نے وقف کی ہے، کچھ بچیوں نے زمین کو وقف کیا، لگ بھگ 3-3.5 کنال زمین۔ لیکن مدرسے کی اپنی ابھی کوئی بلڈنگ نہیں ہے، جبکہ ہمیں بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، لیکن ہمارے پاس جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی کرائے کی بلڈنگ پر ہم رہ رہے ہیں، 3 کمرے لے رکھے ہیں، اس میں مشکل سے ہم 20-30 بچیوں کو رکھ سکتے ہیں بس۔ تو لہٰذا ہمیں زمین ملنے کے باوجود بھی بلڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے، بلڈنگ بنانے کے بعد ہمارے پاس کوئی اشیاء نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی ضروریات نہیں ہے جو بلڈنگ کے لیے لگتی ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بھرپور معاونت کریں، اتنی معاونت کریں کہ ہم اپنے مدرسے کے لیے اپنی بلڈنگ بنا سکیں، کم سے کم 3-4 کمروں پر مشتمل، زیادہ بڑی بلڈنگ نہیں، 3 سے 4 کمرے بنانے ہیں کہ جس سے ہم لگ بھگ 50 سے 60 بچیاں کم سے کم رکھ سکیں، کیونکہ لوگوں کی خواہش ہے، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں، اپنی بچیوں کو وہاں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جب جگہ نہیں ہے تو ہم ان کو معذرت کر لیتے ہیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک تو یہ بہت اہم ضرورت ہے مدرسے کی کہ بلڈنگ ہمیں بنانی ہے، اس کے لیے آپ ہمارا تعاون کریں بھرپور۔ اچھا، نمبر 3، مدرسے کا تعاون آپ مختلف طریقے سے کریں گے، تو تعاون کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یا تو نقدی کی شکل میں کر سکتے ہیں آپ تعاون، تو اس کے لیے ہمارا انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر ہے مدرسے کا، سکینر ہے مدرسے کا، تو اس اکاؤنٹ نمبر اور سکینر پر آپ بھرپور تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ جب بھی تعاون کریں آپ تو اس میں جو فون نمبر ہوگا، آپ اس فون نمبر پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ اپنی رسید لے سکیں اور ہمارے لیے حساب رکھنا آسان ہو۔ اور جنس کی شکل میں بھی آپ اس ادارے کی معاونت کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے بلڈنگ بنانی ہے، ظاہر سی بات ہے بلڈنگ، اس کے لیے ہمیں ریتا بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں بجری بھی چاہیے، سریا بھی چاہیے، اور وغیرہ جو دوسری چیزیں چاہیے۔ اگر کوئی سریا دینا چاہے تو جیسے مطلب کہ اگر شروع میں 4 کمرے بنانے ہیں تو اس میں ہم کتنا سریا لگ سکتے ہیں، آپ کتنا دے سکتے ہیں؟ آپ اگر 1 کوئنٹل دے سکتے ہیں تو دیں، آپ 2 دے سکتے ہیں تو سریا ہی دے دیں۔ خود مدرسے میں پہنچانا چاہیں تو خود بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ہم دعوت بھی دیں گے آپ کو کہ آپ مدرسے پر آ جائیں، موقع پر آ جائیں، دیکھیں کہ کام کتنا ہے اور ضرورت کتنی ہے۔ تو لہذا جنس کی شکل میں بھی آپ مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا مدرسے کا بچیوں کا کھانا لگتا ہے، مہینے کا خرچہ مدرسے کا لگ بھگ 35,000 روپیہ ہے، تو اس میں سے آپ مطبخ یعنی کچن کا خرچہ ہے اس میں بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں، کہ جیسے چاول کی بوری دے دی، 6 مہینے کے لیے چاول دے دیے، 3 مہینے کے لیے چاول دے دیں، یا 1 مہینے کے لیے چاول دے دیں،
اس اعتبار سے بھی آپ مدرسے کی معاونت کر سکتے ہیں. آٹا دے سکتے ہیں، تیل دے سکتے ہیں، نمک، مرچی، ہلدی جو عام طور پر گھروں میں بھی لگتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب 20-30 بچے ایک جگہ پڑھتی ہے تو ان کو تو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی. اس میں سے اکثر بچے غریب ہیں، کپڑوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو برقعے کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا کچھ بچے ایسی ہیں کہ جن کے ماں باپ ان کو برقع تک بھی لے کر نہیں دے سکتے ہیں. ہم اب چونکہ سال ہو گیا چلاتے ہوئے، ہمیں اس کا تجربہ ہو گیا اچھے سے. سال کے آخر میں بھی کچھ بچے ایسی تھی، سال ہو گیا ہمیں بولتے بولتے برقع لائیے تاکہ ہم ایک یونیفارم جو ہوتی ہے مدرسے میں، شرعی یونیفارم، لیکن ان کے ماں باپ کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، پھر ہم نے ان کو مجبور بھی نہیں کیا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ایسی بچوں کے لیے کپڑے بھی دے سکتے ہیں اور جو ہے باقی ضرورت کی چیزیں بھی ان کے لیے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، مدرسے کے لیے جو باقی چیزیں لگتی ہیں ضرورت، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اچھا، نمبر 4، مدرسے کے لیے جو ہمیں فوراً فی الفور جو ہمیں جن چیزوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نا، جن کے بغیر ہمیں مشکل ہو رہا ہے، وہ چند چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے گناؤں گا. نمبر 1، انویٹر. کہ جب وہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں لائٹ بھی بہت کم رہتی ہے، تھوڑا سا موسم خراب ہو گیا لائٹ چلی جاتی ہے، تو بچیاں جو ہے وہ شمع جلا کر پڑھنا پڑتا ہے ان کو. تو کبھی کبھار اگر شمع بھی نہیں ہوتا ہے تو بچوں کو ہم سلا دیتے ہیں، پھر یہاں تک کہ بچوں کو کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اندھیرے میں. لہٰذا انویٹر کی بہت ہی زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اہل خیر سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس میں حصہ لیں، یا تو انویٹر ہمیں خرید کر دے دیں، یا انویٹر خریدنے میں ہم جو پیسہ لگ رہا ہے، اگر اچھا انویٹر لیں گے تو وہ کم سے کم جو ہے 50 سے 60 ہزار تک کا آتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے رہے گا، جس میں ہمارے لیے جو ہے مدرسے کی لائٹ بھی چل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس چیزیں. اور اگر اتنا نہیں تو چھوٹا سا انویٹر جو صرف لائٹوں کے لیے، جس میں ہمیں کم سے کم 7-8 بلب چل سکیں اور 4-5 گھنٹے نکالے ہو، تو ایسا انویٹر وہ کہ لائٹ کی ایک اہم ضرورت ہے، لائٹ کا انتظام کرنا ہے مدرسے کے لیے. نمبر 2، مائک ہمیں اس لیے لگتی ہے کہ جو ایک تو بچیوں کا بھی ہفتے میں ایک بار پروگرام ہوتا ہے تو ان کو مائک پر بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرا، ہر مہینے مستورات مجلس ہوتی ہے ہمارے مدرسے میں، عورتوں کو ہم جمع کرتے ہیں اور مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں، تو ضروری ہے کہ عورتوں کو الگ جگہ بٹھائیں، مردوں کو الگ جگہ بٹھائیں. تو لہٰذا وہ اگر مردوں کے پاس مائک نہیں ہوگا تو مردوں کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچا سکتے. اسی طریقے سے اگر عالمہ میں سے، عورتوں میں سے کوئی عالمہ آئی ہے تو وہ عورتوں میں بیان کرے گی، تو مرد حضرات جو بیٹھے ہوں گے وہاں پر ان تک آواز نہیں پہنچ پاتی ہے. تو اس لیے مائک بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے ایک اہم چیز بن گئی ہے لڑکیوں کے مدرسے کے لیے. لہٰذا دوسری چیز ہمیں جو اشد ضرورت ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں مدرسے کے لیے مائک بھی مہیا کر دیں. نمبر 3، میٹنگ جو مدرسے میں ہوتا ہے نیچے بٹھانے کے لیے، اس کی بھی ہمیں دقت پڑ رہی ہے بہت ہی زیادہ. مجلس ہوتی ہے، ہال میں بٹھانا ہے عورتوں کو، وہاں میٹنگ ہی نہیں ہے، پھر کبھی ایک سے لانی پڑتی ہے، کبھی دوسرے سے مانگ کر لانی پڑتی ہے. لہٰذا میٹنگ بھی کی ہمیں بھی بہت ضرورت ہے، خاص کر وہ جو ہے سردی والا علاقہ ہے تو وہاں پر بچوں کو بھی ہمیں میٹنگ نہیں ہے. لہٰذا اگر اس میں کوئی نئی میٹنگ دے سکتا ہے ہمیں خرید کر تو جو ہے نئی دے دے. اگر نئی نہیں دے سکتا ہے، گھروں میں پرانی میٹنگ ہوتی ہے، پرانی چیز ہوتی ہے، وہ اب زیادہ یوز نہیں ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ پرانی میٹنگ بھی اگر ہو لیکن قابل استعمال ہو تو اگر وہ بھی دیں تو ہم وہ بھی مدرسے کے لیے لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اپنے مدرسے کے حوالے سے. تو باقی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ آپ دعائیں کریں. اللہ کا دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، بلکہ میری سعادت ہے یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے دین کے لیے جو ہے دین کی خدمت کے لیے قبول کر رہا ہے، اور آپ کی بھی یہ سعادت ہوگی کہ آپ یہ چیزیں مدرسے میں دے کر دین کے کام میں اور کار خیر میں حصہ لیں. یہ آپ کے لیے سعادت ہے اور میرے لیے سعادت ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک دین کی خدمت اور دینداروں کی خدمت کے لیے جو ہے مہیا رکھے اور دینداروں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.